اللہ سے ڈر کر پیاروں ذرا کلیمی پیا کے راستے کا مطالعہ کرو، کلیمی پیا کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ کیا کلیمی پیا نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ اے لوگوں تم نے نماز قائم کرنی ہے، اے لوگوں تم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اے لوگوں تم نے چھوٹوں کی نسبت کرنی ہے، اے لوگوں تمہیں مسجدیں آباد کرنی ہے، اے لوگوں تمہیں دین کے قریب آنا ہے۔ کلیمی پیا کی زندگی کا جو مطالعہ کرو گے پیارو تو آپ کو ایک دن ایسا نہیں ملے گا کہ میرے کلیمی پیا نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو، آپ کو ایک وقت ایسا نہیں ملے گا کہ میرے کلیمی پیا نے کبھی جھوٹ بولا ہو، آپ کو ایک وقت ایسا نہیں ملے گا کہ میرے کلیمی پیا نے کسی کی بھی حرمتی کی ہوئی ہو، آپ کو ایک دن ایسا نہیں ملے گا کہ کلیمی پیا نے کسی سے غداری کی ہو۔ پیارو قرآن کے اس قول پر اقتدا ہو جاؤ۔ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ یقین جان لو جب ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے ہمیں یہ دنیا کیا آخرت بھی تمہاری ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ یا تکبیر۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پیارو اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرو، مسجدیں میں اذان ہوتی ہے، ہم چوراہے پر کھڑے ہیں۔ پیارو تو یہی ہمیں قرآن سے درس ملا ہے، اور قرآن سے اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر ہم قرآن کو جانے ہوتے، اگر ہم قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھتے تو پیارے پتہ چلتا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور ایک واقعہ میں بتاؤں، امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، اس واقعے سے آپ اندازہ لگانا اور انشاءاللہ وہی راستہ جو قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حضرت ابوبکر کرسی خلافت پر بیٹھے ہیں، پیارو آؤ ذرا اندازہ لگانا وہ مسلمانوں کا جو امیر ہے، وہ جو مسلمانوں کا رہنما ہے، آج اگر ہم محلے کے پارشد بن جاتے ہیں، اگر وارڈ کے پارشد بن جاتے ہیں، اگر گاؤں کے سرپنچ بن جاتے ہیں، کسی مسجد کے ٹرسٹی بن جاتے ہیں، کسی مدرسے میں اگر ہم نے زیادہ چندہ دے دیا، کسی غریب کی اگر ہم نے مدد کر دی ہے، کسی یتیم پر ہم نے اگر شفقت کا ہاتھ پھیر دیا، پیارو ہماری کالر اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ آؤ پیارو ذرا اندازہ لگانا، ہمیں تمہاری حکومتیں تو صرف ایک محلے کا بادشاہ ہے، تیرا کہنا ماننے والے صرف ایک شہر کے لوگ ہیں، ہمیں وہ ابو بکر جو سارے مسلمانوں کے امیر ہے، آؤ ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ حضرت ابو بکر کرسی خلافت پر بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، ابو بکر کرسی خلافت سے اٹھتے ہیں، حضرت عمر کو سلام کرتے ہیں۔ آؤ پیارو ذرا دیکھو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیغام کو ابو بکر نے کس طریقے سے عام کیا کہ کرسی خلافت پر بیٹھے ہیں، عمر آ رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں جو کرسی پر بیٹھا ہوں عمر سلام کریں گے مجھ سے، لیکن ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، عمر کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کون ہے میرے ابو بکر کا؟ پیارو قرآن کی آیتیں یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور وہ ابو بکر جن کی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ ابو بکر جس نے نبی کے ساتھ دین کو پھیلایا، وہ ابو بکر جس نے دین کو اونچائیاں عطا کی ہے۔ ارے ابو بکر وہ ابو بکر جس نے کبھی میرے دوست اور بزرگوں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، اور ابو بکر وہ ابو بکر جس نے اللہ کی راہ میں اپنے بدن کے کپڑے اتار دیے ہیں۔ اس حبیب ابو بکر کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ عمر سامنے سے تشریف لا رہے، ابو بکر کرسی خلافت سے اٹھتے ہیں، عمر کو سلام کرتے ہیں۔ بڑی توجہ سے میری بات کو سننا، اسے کلیمی میں آنے والوں ایک پیغام، سبق، ایک میسج جو بابا کلیمی نے اپنی ساری زندگی میں عطا کیا ہے، یہاں سے لے کر جانے کی کوشش کرو۔ ابو بکر نے سلام کیا ہے عمر کو، عمر جواب دیتے ہیں۔ پیارو ابو بکر نے اس رجسٹر کو دیکھا ہے جس رجسٹر میں یہ شامل تھا کہ کس غریب کی مدد کس نے کرنی ہے، کس یتیم کی مدد کس نے کرنی ہے، کس بیوہ کی مدد کس نے کرنی ہے۔
اور جس کے آگے اس کا نام لکھا تھا کہ کسی غریب کی مدد اگر کوئی کرتا تو اس کے نام کے آگے اس کا نام لکھا ہوتا, کسی یتیم کی مدد اگر کس نے کرنی ہوتی تو اس کے نام کے آگے اس کا نام لکھا ہوتا. پیارے توجہ کرنا میری بات کو اور ذرا غور کرنا, اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرنا کہ بابا نے کیا پیغام ہم کو دیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس بابا کے پیغام کو یہاں سے لے کر اٹھو, یقین جان لو اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی آپ اٹھو گے بعد میں, اللہ آپ کے سارے گناہ پہلے بخش دے گا. اس بابا کے صدقے میں, اس آلے رسول کے صدقے میں پیارے آؤ ذرا ایک بڑھیا کا نام اس رجسٹر میں لکھا تھا. عمر فاروق اعظم نے دیکھا ہے کہ اس بڑھیا کے نام کے آگے کسی بھی خدمت گزار کا نام نہیں تھا, کسی بھی خدمت کرنے والے کا نام نہیں تھا. اب عمر نے یہ سوچا کہ اس بڑھیا کے نام کے آگے تو کسی کا نام نہیں ہے, اس بڑھیا کے یہاں خدمت کرنے میں جاؤں گا. اہل علم سے میں بالخصوص توجہ کی گزارش چاہتا ہوں. حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر کو بتایا نہیں, ابو بکر اس بڑھیا کے آگے, اس بڑھیا کے یہاں میں خدمت کے لیے جاؤں گا. عمر نے دل میں یہ سوچا کہ کاش اس بڑھیا کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہے, لیکن اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے میں جاؤں گا. پیارو, رات کا پہر ہوتا ہے, حضرت عمر فاروق اعظم اس بڑھیا کے گھر پر جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, آواز لگاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, جب انہوں نے آواز لگائی نا, بڑھیا اندر سے آواز دیتی ہے کون ہے, تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں آیا ہوں تیرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے, میں آیا ہوں تیرے گھر میں میرے دوستوں اور بزرگوں تیرے جھوٹے برتن دھلنے کے لیے, میں آیا ہوں تیرے گھر میں. اندازہ لگانا وہ عمر جس کی جب خلافت آئی نا تو اس بات پر اوپر حکومت کرتا تھا. آج گریبان پر جھانک کر دیکھو, اگر مسجد میں ہم نے تصدیق دے دیا ہے تو کالر اتنی اونچی کر کے بتاتے ہیں پیارو کہ 10 امام صاحب ہمارے نام کا اعلان کرے. اگر ہم نے کسی مدرسے میں اگر 20,000 روپے چندہ دے دیا ہے تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 20 بار جتاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں تمہیں پتا نہیں میں نے 20,000 دیا ہے. ہمیں وہ عمر 5 لاکھ مرتبہ پر حکومت کیا کرتا تھا, لیکن ایک بڑھیا کے آگے برتن دھلنے جا رہا ہے, ایک بڑھیا کے گھر پر پیارے ذرا اندازہ لگانا چھوٹے برتنوں کو دھلنے کے لیے جا رہا ہے. بڑھیا نے آواز دی ہے کہ آنے والے ذرا میری بات تو سن, میرے گھر کے جھوٹے برتن بھی کسی آنے والے نے دھل دیے ہیں, میرے گھر پر جھاڑو بھی کسی نے لگا دیا ہے, میرے آنگن بھی کسی نے صاف کر دیا ہے, میرے برتن بھی کسی نے صاف کر دیے. عمر سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آج لیٹ ہو گیا ہوں. عمر سوچتے ہیں کہ کل آؤں گا انشاءاللہ, پھر کل عمر آتے ہیں, رات کا آخری پہر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. عمر نے دستک دی ہے, دستک دینے کے بعد بڑھیا سے کہا کون, بڑھیا کہتی ہے کہ آج پھر آنے والے جھاڑو لگانے آیا ہے. میرے گھر میں پھر کسی جھاڑو لگانے والے نے جھاڑو لگا دی ہے, کسی برتن دھلنے والے نے برتن دھل دیا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ اس بڑھیا کے نام کے آگے تو کسی کا خدمت گزار کا نام نہیں تھا, کسی بھی خدمت کرنے والے کا نام نہیں تھا. عمر نے سوچا کہ آج میں یہی رک جاتا ہوں اور ذرا دیکھتا تو ہوں کہ کون ہے اس بڑھیا کی خدمت کرنے والا جو اپنے اللہ کے رضا کے لیے اپنا نام بھی رجسٹر میں شامل نہیں کیا ہے. عمر اس بڑھیا کے دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تیسرا دن ہوتا ہے, عمر دیکھتے کیا ہے کہ ایک نقاب پوش آدمی, ایک کمبل اوڑھ کر آدمی آتا ہے جس نے اپنی چپل کو بغل میں اٹھائے گھر کے دوست بڑھیا کے گھر کی طرف آ رہا ہے. عمر نے کچھ نہیں کہا. جب اس کمبل پوش آدمی نے بڑھیا کے گھر کا برتن دھل دیا ہے, جھاڑو لگا دیا ہے, پوچھا لگا دیا ہے, اور جب جھاڑو اور پوچھا کر کے توجہ کرنا پڑے اس بات پر ذرا توجہ کر لینا, جب اس بڑھیا کے گھر کا جھاڑو اور پوچھا لگا کر عمر واپس جھاڑو اور پوچھا لگا کر وہ نقاب پوش واپس آتا ہے, عمر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں اے آنے والے شخص ذرا تو اپنا چہرہ تو دکھا دے, اے آنے والے شخص ذرا تو اپنا نام تو بتا دے. اللہ کی عزت کی قسم پیارا تیری کام کی کے بات کرنا, جب اس کمبل پوش آدمی نے اپنے کمبل کو ہٹایا تھا عمر دیکھ کر تک ہو گئے تھے, وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امیر حضرت ابو بکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر تھے. عمر نے ان سے پوچھا ہے ابو بکر آپ نے چپل بغل میں کیوں دبائی ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا تھا پیارو جب میں رات کے پہر میں آتا ہوں نا تو لوگوں کی نیند لگی ہوتی ہے اور میری چپل کی ٹک ٹک کی آواز سے کسی کی نیند نہ کھل جائے, اس وجہ سے میں چپل بغل میں رکھا ہوں. تو پیارو یہ تعلیم ہے اللہ والوں کی اور یہی قول ہے بابا عبدالستار کلیبی کا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور
सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ है कि मौलाए करीम हम सबको बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।